ایک پہاڑی گاؤں بندراوالا میں ایک پراسرار روایت جنم لے چکی تھی۔ جب بھی وہاں کوئی نئی دلہن بیاہ کراتی، کچھ ہی دن بعد اس دلہن کی پراسرار موت ہو جاتی تھی۔ کسی کی لاش پہاڑ سے نیچے پڑی ہوئی ملتی تو کسی کا دوپٹہ درخت سے لٹکا ہوا۔ بعض اوقات تو غائب ہو جاتی تھیں جیسے کبھی دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ گاؤں کے لوگوں نے کانوں ہی کانوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ کامران کا بھوت ہے، وہ انہیں لے جاتا ہے اور پھر پہاڑ پر۔ کبھی کسی نے اسے نہ دیکھا، صرف کبھی اس کا سایہ دیکھا۔ مگر ایک بات سب جانتے تھے، کوئی بھی نئی دلہن محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ سب کئی سالوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ پہلی موت کامران کی ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی شریف لڑکا تھا جس کی شادی نائلہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے اگلے دن وہ پہاڑ سے گر کر مر گیا تھا۔ نائلہ نے کہا اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ کسی نے بھی نائلہ پر شک نہ کیا۔ نائلہ گاؤں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے بعد بہت ساری دلہنیں مرنے لگی تھیں۔ گاؤں میں جس کی بھی شادی ہوتی وہ دلہن مر جاتی تھی۔ ایک ایک کر کے گاؤں کی ہوا میں صرف سردی، خوف، خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ایک نئی گاڑی گاؤں کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ گاڑی سے اتری ہوئی ایک عورت جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مرد تھا، اس کا شوہر، جس کا نام ہارون تھا، جو اسے خوشی خوشی اپنے آبائی گاؤں لے کر آیا تھا۔ عورت نے جیسے ہی گاؤں کا نام سنا، بندراوالا، نہیں، ہمیں واپس جانا ہوگا، یہ وہ عورت چلانے لگی، مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ ہارون نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ میرا آبائی گھر ہے۔ وہ دونوں گاؤں میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہوا، گاؤں میں داخل ہوتے ہی سرد ہوائیں چلنے لگی، پرندے اڑنے لگے، کتے بھونکنے لگے، دروازے خود بخود بند ہونے لگے، ایسے جیسے طوفان آ گیا ہو۔ نائلہ کی آنکھوں میں دوبارہ خوف لوٹ آیا تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا، یہ وہی پہاڑ تھا جہاں اس نے برسوں پہلے کامران کو دھکا دے کر مارا تھا۔ اس رات وہ نیند میں چیخنے چلانے لگی تھی، وہ واپس آ گیا ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ہارون گھبرا گیا، کون واپس آ گیا ہے؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ نائلہ کی آواز دھیمی ہو گئی اور اس نے کہا، کامران۔ اگلی صبح نائلہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر صرف ایک پرانا دوپٹہ پڑا ہوا تھا اور وہ نائلہ کا تھا، جو اس نے کامران کی شادی میں پہنا تھا۔ کسی نے زوردار چیخ سنی، کسی نے ایک سایہ دیکھا، مگر وہاں پر کوئی لاش نہ ملی۔ کامران کی روح کو انصاف اب مل چکا تھا۔ نائلہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں جیسے ایک روشنی آ گئی ہو۔ اب کوئی بھی دلہنیں نہیں مرتی تھیں، نہ ہی کوئی سایہ دکھا، نہ ہی پہاڑی سے کوئی آواز آئی۔ گاؤں والوں نے پھر سے شادیاں شروع کر دیں۔ بچوں کی ہنسنے کی آوازیں، عورتوں کی چوڑیاں اور رات کی روشنیاں، سب کچھ جیسے واپس آ گیا ہو۔ پہاڑ کی دلہن اب صرف ایک کہانی رہ گئی تھی، مگر کچھ آنکھیں آج بھی پہاڑ کو گھورتی ہیں کہ کہیں وہ دوپٹہ پھر نہ اڑنے لگے۔